ایران اسرائیل جنگ کا کلائمیکس بالآخر امریکی اور قطری مداخلت کے بعد سیز فائر کی شکل میں سامنے آ گیا، اور پھر کہانی میں ایک اینٹی کلائمیکس آج اس وقت سامنے آیا کہ جب اسرائیلی وزیر دفاع نے ایرانی حکومت پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل پر میزائل فائر کرنے کا الزام لگایا۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل نے بھی تہران پر پوری شدت کے ساتھ حملے کرنے کا اعلان کیا، جس کے بعد گزشتہ شب پوری دنیا کو امن قائم ہونے کی مبارکباد دینے والے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ اسرائیل اور ایران دونوں سے خوش نہیں ہیں کیونکہ دونوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ تاہم ساتھ ہی ٹرمپ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اسرائیل کو اپنے پائلٹس کو فوری طور پر واپس بلانا ہوگا اور ہر صورت جنگ بندی کی پاسداری کرنا ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ امریکی حملوں کے بعد ایران کی جوہری صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں اور ایران کبھی اپنا ایٹمی پروگرام دوبارہ شروع نہیں کر سکے گا۔ دوسری جانب قطر نے ایران کی جانب سے امریکی اڈے کو قطری سرزمین پر نشانہ بنائے جانے پر آج ایرانی سفیر کو طلب کر کے وضاحت مانگی، جس پر ایرانی حکومت نے یہ موقف اپنایا کہ قطر میں امریکی اڈے پر حملہ ایران نے اپنے دفاع کے حق میں کیا ہے اور اس حملے کا قطر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا واقعی اب ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک پائیدار سیز فائر ہو گیا ہے اور کہ وسطی کی صورتحال اب بہتر ہونے جا رہی ہے، یا خدشات بدستور قائم ہیں، موجود ہیں؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق مستقل مندوب اور سابق سفیر برائے امریکہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو جو سیز فائر ہے ورڈ آج کل تو بہت زیادہ ہم سن رہے ہیں، اور جب سے پاکستان بھارت کی کہانی شروع ہوئی، لو ہیٹ ریلیشن شپ میں دوبارہ ہیٹ آیا، تو اس کے بعد سے یہ باقاعدہ ایک بز ورڈ بن گیا ہے، ہر بندہ سیز فائر کی بات کر رہا ہے۔ یہ جو سیز فائر دوسرا کرایا ہے ٹرمپ نے بقول ان کے، کیا یہ آپ کو چلتا ہوا مستقل نظر آ رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چند دن کی شاید کہانی ہے اور اس کا بھی انجام ویسا ہی ہوگا جیسا ہمارے والے کا ہوا کہ انڈیا کہتا ہے ٹرمپ نے تو کیا ہی کچھ نہیں تھا؟ میرا خیال ہے اس میں چیلنجز تو آئیں گے ضرور، جو آپ نے دیکھے کہ فوراً ہی آئے ہیں۔ جب اسرائیل نے اٹیک اپنا جاری رکھا ایران پہ، جس پہ کہ آپ نے جیسے کہا صدر ٹرمپ بہت خفا ہوئے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت ان دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے کہ یہ سیز فائر کو observe کریں، چاہے اس کو ایک دن لگے یا 2 دن لگیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، انہوں نے تو یہ جنگ یہ شروع ہی نہیں کی، سو وہ تو انپرووکڈ تھی چاہتے بالکل۔ تھے کہ وہ جنگ طویل ہو، وہ سسٹین ہی نہیں کر پاتے اگر طویل ہوتی۔ اسرائیل جس نے کہ کیا ہے کہ جی ہم نے تو ساری ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز کو تباہ کر دیا، تو اگر تباہ کر دیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا آبجیکٹیو اچیو کر لیا۔ اگر اچیو کر لیا ہے تو پھر تو ظاہر ہے ان کے بھی مفاد میں ہوگا کہ سیز فائر ہو۔ لیکن سب سے اہم چیز یہی ہے کہ اگر صدر ٹرمپ ڈالتا ہے پریشر اسرائیل پہ کہ آپ نے ضرور observe کرنا ہے، کمپلائی کرنا ہے with the cease fire، تو پھر اسرائیل will have no choice۔ اسرائیل اکیلے کچھ نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح ہے، اسرائیل اکیلے کچھ نہیں کر سکتا، اور یہی چیز ہمیں نظر بھی آئی۔ لیکن ہمیں ٹرمپ کے کانٹریڈکٹی بیانات یا سٹانس جو ہے وہ جنگوں کے حوالے سے نظر آتا ہے۔ جب وہ کیمپیننگ کر رہے تھے تو مکمل طور پر اینٹی وارز قسم کا اپنا نیریٹو پیش کرتے تھے کہ آئی ایم اینٹی وار، میں ایک دن میں رشیا اور یوکرین کا بھی معاملہ حل کرا دوں گا، اور وہ ساری کہانیاں۔ پھر اب ہم نے دیکھا کہ ایران اسرائیل تنازع میں انہوں نے ایک طرف ایران پر حملہ کیا ان دی ایڈ آف اسرائیل، اور ساتھ ہی اسرائیل کو یہ کہہ دیا کہ بھئی تم اپنے پائلٹس کو واپس بلا لو، اور مبارکباد میں پیش کرتا ہوں دنیا کو، پیس پریویل کیا اور سیز فائر ہوا۔ تو یہ کانٹرڈکٹری جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں، اس کی آپ کو کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ مرکیوریل لیڈر ہے، یہ ایک لیڈر ایسا ہے جس نے کہ انپریڈکٹیبلٹی کو ایک ٹیکٹ پہ استعمال کیا ہے۔ سو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ دیکھ ہی لیں کہ پچھلے چند دنوں میں اتوار کے دن حملہ کرتے ہیں وہ، امریکہ بمباری کرتا ہے ایران پہ، اور پھر منگل کے دن وہ چاہتے ہیں کہ سیز فائر کے تحت دونوں ملک جو ہیں دے ہولڈ دے فائر۔ مگر یہ صدر ٹرمپ کا تو طور طریقہ یہ ہے، دیٹس ہز ٹیکٹک، اٹس ہز وے آف کنڈکٹنگ بزنس، کہ ان کا خیال ہے کہ اسی طرح سے لوگوں کو کیپ کنٹریز گیسنگ، اور پھر گیسنگ کے دوران ان پہ اتنا پریشر ڈالو اور پھر ایک دم سے ہی چینجز کورس۔ ٹپیکل کیریکٹرسٹک ٹرمپ ہے یہ۔ ٹھیک ہے،
اچھا تو ڈاکٹر صاحبہ جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایران اسرائیل تنازع کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں اسرائیل فلسطین تنازع بھی آتا ہے یا غزہ کے والی جو سچویشن ہم نے دیکھی ہے. کیا یہی ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پر اسرائیل کو نہیں لگام ڈال سکتے تھے یا نہیں ان کو منا سکتے تھے کہ بھئی ڈائلاگ کے ذریعے ٹاکس کر لو, وہاں پر بمباریاں نہ کرو, بچوں کو یا خواتین کو نہ اس طرح سے مارو, تو وہاں پر ان کا بالکل ایک خاموش ایک رول سامنے آیا, ایسا کیوں؟ خاموش تو رول بالکل نہیں تھا. میرا تو خیال ہے کہ صدر ٹرمپ نے پوری طرح سے گرین لائٹ دی ہوئی تھی جی مطلب اسرائیل کو ہاں بالکل اسرائیل کی سپورٹ میں تھے. to carry out its genocidal war on the Palestinians in Gaza. So اس میں تو کوئی شک شبے کی بات ہی نہیں ہے. There's no ambiguity about it. اور پھر امریکہ ہی ہے جس نے کم از کم 8 دفعہ سیز فائر کی جو قراردادیں پیش ہوئیں اس یو این کو ویٹو سیکورٹی کیا. کاؤنسل میں, وہ ویٹو کیا. سو اس سے تو ظاہر ہوتا ہے نا کہ وہ نہیں روکنا چاہتے تھے. اگر وہ چاہتے تو اسرائیل کو روک سکتے تھے. اگر وہ چاہتے تو اسرائیل کو کہہ سکتے تھے کہ سیز فائر لازمی ہے, ہونا چاہیے. اگر وہ چاہتے تو ان قراردادوں کو سپورٹ کر سکتے تھے اور وہ قراردادیں جو ہیں وہ اڈاپٹ ہو جاتی. تو اس حوالے سے تو ظاہر ہے ہی ہیز سپورٹڈ اسرائیل ٹو دا ہلٹ in carrying out its ethnic cleansing and genocide in Gaza. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ اب چونکہ ایران اسرائیل کا تنازع کچھ تھوڑا بہت تھمتا ہوا اپیرنٹلی نظر تو آ رہا ہے, اب تو آنے والے دن بتائیں گے کہ کس طرف یہ مزید چیز جاتی ہے, کیا دوبارہ ایک فل بلون کرائسس وہاں پر دیکھا جاتا ہے یا پھر ایک طریقے سے یہ سیز فائر کی طرف جاتا ہے اور نیگوشیٹنگ ٹیبلز پہ دونوں آتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو ریجیم چینج کا ورڈ بڑا استعمال ہوا اس سارے تنازع میں بھی, کیا وہاں پر ریجیم چینج, ویسے تو ان کے مارکو روبیو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایرانی لوگوں سے یا ان کی ریجیم سے یا ان کی حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن کیا واقعی ایسا ہے یہ جو سیز فائر ہو گیا وداؤٹ یو ایس بینگ ایبل ٹو اچیو اینی تھنگ آؤٹ آف دس, مطلب از دس ریئلی اوور, یا ریجیم چینج کا ایک کوئی پلان موڈ کوئی اور طریقے سے پھر اب امپلیمنٹ ہوگا؟ ریجیم چینج تو کروا نہیں سکے نا. اسرائیل تو چاہتا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا. میرا خیال ہے توقع شاید ہوگی ان کی, امریکہ کی بھی اور اسرائیل کی بھی, کہ یہ جنگ اگر چلتی ہے اور بمباری جاری رہتی ہے ایران پہ تو ایران کی جو عوام ہے وہ اپنی حکومت کے خلاف ہو جائے گی. مگر اس کے تو بالکل برعکس ہوا. جو ایرانین عوام تھی دے ریلیڈ ٹو دا سپورٹ آف دیئر گورنمنٹ. اور یہی ہوتا ہے عموماً ہمیشہ جب ایک ملک پہ حملہ کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے وہاں تو پھر آپ کو نیشنل یونٹی نظر آتی ہے, یکجہتی نظر آتی ہے, اور یہی ایران میں ہوا. سو وہ آبجیکٹو اگر تھا تو وہ تو اچیو نہیں ہوا. مگر وہ آبجیکٹو میں سمجھتی ہوں کہ اسرائیل کا تھا, امریکہ کا نہیں تھا. امریکہ کے اوفیشل نے تو بار بار کہا کہ ہمارا آبجیکٹو یہ نہیں ہے. آلدو ایک دفعہ صدر ٹرمپ نے میرا خیال ہے ہاف سیریسلی تو کہا یہ رجیم چینج کی بات, بٹ آئی ڈونٹ تھنک اٹ واز ایور اے یو ایس آبجیکٹو. ٹھیک ہے. اچھا اور ڈاکٹر صاحبہ یہ جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا جوہری پروگرام بیسیکلی بالکل ختم ہو گیا ہے, کیا واقعی ایسا ہے؟ اور وہ جو 5 دور ہوئے تھے ان سارے حوالوں سے جو انکنکلوسیو رہے, لیکن کیا واقعی یہ جوہری پروگرام اب ختم ہو گیا اور اس پہ بات بھی کوئی نہیں ہوگی؟ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ یہ تو اب دیکھنا پڑے گا اگلے چند دنوں اور اگلے چند ہفتوں میں. ایران جیسے کہ سب کو میرا خیال ہے یہ تو کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ ایران کے پاس کوئی 500 کلو گرام یا 400 یا 500 کلو گرام انرچ یورینیم ہے. اور کچھ رپورٹس کے مطابق انہوں نے اس انرچ یورینیم کو کسی اور ٹھکانے بھیج دیا تھا, وہاں سے نکال لیا جہاں ان کو پتا تھا کہ بمباری ہوگی. اور یہ جو انرچ یورینیم ہے یہ انرچ ہوا ہے ٹو 60%. اگر آپ 90% لے جائیں تو وہ پھر ویپن گریڈ ہو جاتا ہے. تو ایران نے یہ محفوظ رکھا ہے اور کسی سیکرٹ لوکیشن پہ وہ لے گئے ہیں جہاں ان کے پاس سینٹریفیوجز بھی ہیں, تو پھر تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز جو ہے وہ تباہ ہو گئی. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب اس سارے تنازع میں پاکستان کا بھی ایک کردار ہے جو بڑی ڈسکشن کا محور بھی بنا رہا. اس سے پہلے ہماری ٹرمپ کے ساتھ جس قسم کی انگیجمنٹس رہیں وہ بھی ہماری سب کے سامنے ہیں. پھر ساتھ ہی پاکستان نے ایک طرف اس نے ایران پہ حملہ کر دیا, ہم نے اس کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کر دیا حکومت پاکستان نے. پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے, اس کمیٹی میں آپ نے بھی اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ, اور ٹی وی پہ بلکہ کامنٹیٹرز پولیٹیکل ڈپلومیٹک کامنٹیٹرز میں سب سے پہلے غالباً آپ نے کیا کہ
امریکہ کا ورڈ اس میں نہیں تھا موجود. خیر یہ بات ہم نے کل اپنے پروگرام پہ خرم دستگیر صاحب سے بھی پوچھی, جو کہ پاکستان کا وفد بھارت کے خلاف کاؤنٹر نیریٹو دینے کے لیے اور پاکستان کا بیسیکلی نیریٹو دینے کے لیے دنیا میں جا رہے تھے ڈپلومیسی کرنے. انہوں نے کہا کہ وین فیکٹس چینج آئی چینج مائی مائنڈ. تو انہوں نے بڑا ایک سبلیمنل سا, بڑا ہی سافٹ سا, سٹل سا میسج اپنی گورنمنٹ کو بھی دیا ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کیونکہ ٹرمپ کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات بڑے عرصے بعد بہتر ہو رہے ہیں, تو آج فوری طور پر تو ہم اس فیصلے کو شاید واپس نہ لے پائیں, لیکن بعد میں اس پر نظر ثانی ضرور کرنی چاہیے. تو پاکستان کا جو رول ہے کہ ایک طرف ہم ایران اور پاکستان میں اہل تشیع کمیونٹی اور ادروائز بھی جتنی سنی کمیونٹی بھی ہے یا دیگر فرقوں سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں, وہ بھی ایران کے حوالے سے یا مسلم کنٹریز کے حوالے سے بڑا اسٹرانگلی فیل کرتے ہیں. آج سینٹ میں قرارداد بھی ایک آئی جو کامران مرتضیٰ صاحب لے کے آئے نوبیل پیس پرائز کے حوالے سے کہ اس کو آپ واپس لیں اور اس کو ختم کریں معاملے کو. آپ کو پاکستان کا رول اس سارے تنازع میں لگا کیسا؟ ویکنیسز اینڈ اسٹرینگس دونوں اگر آپ بتا سکیں. پاکستان نے ایک درست موقف اختیار کیا, جو انہوں نے بار بار پاکستان نے اپنی سٹیٹمنٹس میں کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ان سولیڈیرٹی ود ایران. جب اسرائیل نے حملہ شروع کیا ایران پہ, اور یو این سیکورٹی کونسل میں بھی ہم نے جو موقف لیا وہ بالکل درست تھا, کریکٹ پوزیشن. لیکن یہ نوبیل پیس پرائز کی ریکمنڈیشن کر کے میں سمجھتی ہوں اس درست پوزیشن کو ہم نے انڈرمائن کیا, بیکاز یہ بہت ہی میرے خیال میں ایک ایل کنسیوڈ موو تھی. ایک ایسے شخص کو نوبیل پرائز ریکمینڈ کرنا, نامنیٹ کرنا, جو کہ غازہ میں ایک جینوسائیڈل جنگ کو بیک کرتا رہا ہے. اور پھر جس دن یہ اناؤنس کیا حکومت پاکستان نے, اس کے اگلے دن ہی امریکہ نے بمباری کر دی ایران پہ. تو ظاہر ہے یہ فیصلہ جو تھا یہ بالکل درست نہیں تھا, یہ ہماری نیشنل انٹرسٹ کے مطابق نہیں تھا, اور نہ ہی جو ہماری عوام کے سینٹیمنٹس ہیں ان کی عکاسی کرتا تھا. اگر تو کوئی اس طرح کی موو ہو رہی ہے کہ اس کو ریووک کرنا چاہیے, تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھی بات ہے. واقعی گورنمنٹ کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اچھا, تو پھر ڈاکٹر صاحبہ کیا ہم کوئی یہاں پر ڈیلیما فیس کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے دوبارہ سے امریکہ کی اپنے لیے سپورٹ کو لازم و ملزوم سمجھ لیا؟ اوور پروجیکٹ تو نہیں ہم کر رہے امریکہ کی سپورٹ کو اپنے لیے؟ اور یا یہاں پر کوئی ڈیلیما آپ کو نظر آتا ہے کہ وی آر فائنڈنگ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ٹیک اے اسٹانس, ٹیک اے پوزیشن کہ بھئی ایران کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, پاکستان کی اپنے تحفظ کے لیے کیا کرنا ہے, اور امریکہ کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے؟ تو یہ کوئی ڈیلیما ایسا ہم فیس کر رہے ہیں اس وقت؟ ڈیلیما ہونا تو نہیں چاہیے, اس میں ڈیلیما کی کیا بات. ہماری اسٹریٹجک پرائیورٹی چائنا ہے, امریکہ نہیں ہے. لیکن ہم امریکہ یہ کلیئرٹی آج بھی ہے ہمیں؟ یہ کلیئرٹی آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ کو آج بھی ہے؟ اچھا, یہ کلیئرٹی ہے, لیکن ہمیں اس لیے کہ ہمیں کلیئر ہے ہم اس پوائنٹ پہ, تو ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں. اس میں بالکل وہ بھی ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے, لیکن اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ عزت سے کرتے ہیں, اپنے آپ میں سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے. آپ خوشامد سے نہیں کرتے. میں نے تو بلکہ ٹویٹ بھی یہی کیا کہ انگریسیشن از ناٹ اے پالیسی, یعنی کہ خوشامد کرنا کسی کی پالیسی نہیں ہے.